بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ایمان افروز دلچسپ واقعہ بیان کریں گے۔ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک قاضی کی عدالت میں مقدمہ درج کرتے ہیں اور وہ مسلمان قاضی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلہ سنا دیتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں؟ تو چلیے اس ایمان افروز واقعے کو مکمل سماعت فرمائیں۔ واقعہ سنانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ واقعہ سننے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ واقعہ اچھا ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کمنٹ میں ضرور درج فرمائیے گا۔ تو آئیے مکمل واقعہ سماعت فرمائیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنی محبت کو دوبالا کریں۔ ایک دن امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زیرہ گم ہو گئی۔ آپ نے وہ زیرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی اور اس یہودی کو کہا کہ یہ میری زیرہ ہے، فلاں دن گم ہو گئی تھی، جبکہ یہودی نے مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دعویٰ درست ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی کہ زیرہ آپ کی ہے یا میری۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور وہ یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی شرح کی عدالت میں پہنچے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ یہودی کے پاس جو یہ زیرہ ہے یہ میری ہے جو گم ہو گئی تھی۔ تو قاضی نے یہودی سے پوچھا کہ آپ نے کچھ کہنا ہے، کیا آپ اپنے حق میں کوئی صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں؟ یہودی نے کہا کہ میری زیرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ہی ملکیت ہے۔ قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ نے زیرہ دیکھی اور کہا، اللہ کی قسم اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ زیرہ آپ ہی کی ہے، لیکن قانون کے تقاضوں کو پورا کرنا آپ پر بھی واجب ہے۔ قانون کے مطابق آپ کو گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بطور گواہ اپنے غلام کو پیش کیا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی عدالت میں بطور گواہ پیش کیا۔ انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں گواہی دی کہ یہ زیرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کی ہے۔ یہ ساری گواہیاں سننے کے بعد قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں آپ کے غلام کی گواہی تو قبول کرتا ہوں، مگر ایک گواہ مزید درکار ہے، کیونکہ آپ کے حق میں آپ کے بیٹوں کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ بالکل حق ہے، یعنی کہ میں بھی یہ مانتا ہوں کہ یہ دونوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر آپ ان کی گواہی قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر قاضی شرح نے کہا کہ یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں اور باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں۔ یہ کہہ کر قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اور یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور زیرہ یہودی کے حوالے کر دی۔ جب یہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا تو یہودی نے تعجب سے کہا کہ مسلمانوں کا حکمران امیر المومنین مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لایا اور قاضی نے اس کے ہی خلاف میرے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا، اور امیر المومنین نے اس کا فیصلہ بلا چون چرا قبول بھی کر لیا۔ وہ یہودی کہنے لگا، واللہ اللہ کی قسم یہ تو پیغمبرانہ عدالت ہے، یہ تو پیغمبرانہ عدل ہے۔ پھر یہودی نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ زیرہ یقیناً آپ ہی کی ہے، اور فلاں دن یہ آپ کے اونٹ سے گر گئی تھی تو میں نے اسے اٹھا لیا تھا۔ چنانچہ وہ یہودی اس عادلانہ فیصلے سے متاثر ہو کر
مسلمان ہو گیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وزیرہ بطور گفٹ اسی کو عنایت فرما دی۔ تو معزز ناظرین کرام، قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ دیتے وقت کسی بادشاہ کا لحاظ کیا اور نہ ہی عوام الناس اور بادشاہ میں کوئی فرق رکھا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے خلاف فیصلہ سن کر غصہ و ناراضگی کا اظہار نہ کیا اور نہ ہی خلیفہ ہونے کا رعب دکھایا، بلکہ عدل و انصاف پر مبنی اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کیا اور خوشی کا اظہار بھی فرمایا، اور یہی وہ صفت تھی کہ جس کی بنا پر وہ آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کر ہم بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ حکمرانوں اور رعایا کے درمیان نظام عدل اور قانونی مساوات کا یہ سلسلہ خلافت راشدہ کے بعد دور بادشاہت تک پوری آن و بان کے ساتھ جاری رہا۔ حکمران عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اور قانون کا سامنا کرتے رہے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 135 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور وقت آنے پر اللہ کی طرف گواہی دو، اگرچہ خود پر ہو یا اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں پر ہو، اور اگر کوئی مالدار یا فقیر ہے تو اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، سو تم انصاف کرنے میں دل کی خواہش کی پیروی نہ کرو، اور اگر تم کج بیانی کرو گے یعنی غلط بیانی کرو گے یا پہلو دہی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، ہم اسی طرح کی بامقصد اسلامی، تاریخی، روحانی، تربیتی واقعات لے کر آپ کے سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ بغیر کسی پریشانی کے تحقیقی واقعات، صحیح واقعات، اسلامی واقعات، اسلامی تاریخی واقعات اور موٹیویشنل واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت آپ کو مل سکے۔ ہم یہ تمام ویڈیوز بڑی محنت اور پوری تحقیق کے بعد ہی آپ تک پہنچاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ العزیز اگلی ایک اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اور خاص طور پر اپنے فلسطین مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔